اگر وضو نہ ہو تو نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن کی تلاوت، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابہ سے پہلے اور جنبی کو کھانے کے لیے، یعنی جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے اس نے کھانا پینا ہے تو اس کے لیے، اور اذان، اقامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے، ان کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد، یعنی سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، اور میت کو نہلانے یا میت کو اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے اور غسے کے وقت، اور جب قرآن پاک زبانی پڑھنا ہو تو اس وقت، حدیث یا علم دین پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، دینی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے، سطر غلیظ کو ہاتھ لگانے کے بعد، جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے کے بعد، جب کافر کے بدن سے مسلمان کا بدن ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اس کے بعد صلیب یا بت کو چھونے کے بعد، کوڑھی یا سفید داغ والے آدمی کو مس کرنے کے بعد، بغل کھجانے کے بعد جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے کے بعد، اور کہہ لگانے کے بعد، یعنی زور سے ہنسنے کے بعد، کوئی لغو اور بیہودہ اشعار پڑھنے کے بعد، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بلا حائل چھو جانے کے بعد، ان صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ اور باوضو آدمی ہو تو وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی پہلے سے وضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ وضو کر لینا مستحب۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لینا بھی مستحب ہے، چاہے کوئی عبادت کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ویسے بھی باوضو آدمی رہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، تو وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ بچوں پر وضو فرض نہیں ہے، مگر ان سے بھی وضو کرانا چاہیے تاکہ ان کو وضو کا کرنا آ جائے، وضو کا طریقہ معلوم ہو اور وضو کرنے کی عادت پڑ جائے، اور وضو کے مسائل سے وہ آگاہ ہو جائیں۔ لوٹے کی ٹوٹی جس سے وضو کر رہے ہیں وہ نہ تو اتنی تنگ ہو کہ پانی بالکل تھوڑا تھوڑا گرے، اور نہ ہی اتنی کشادہ ہو کہ پانی ضرورت سے زیادہ بہہ جائے، بلکہ درمیانی نہیں چاہیے۔ بالکل تھوڑا پانی خرچ کرنا ضرورت سے تھوڑا بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے زائد پانی خرچ کرنا بھی مکروہ ہے۔ چلو میں جب پانی لیں تو اس اندازے سے لیں کہ جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی لیں۔ مثلا منہ کلی کرنی ہے تو اس میں ذرا زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اور ناک کے لیے آدھا چلو بھی کافی ہے، تو لہذا ناک میں پانی چڑھاتے وقت جب پانی چلو میں لیں تو آدھا چلو ہی کافی ہے، لہذا پورا چلو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں فضول خرچی ہے، پانی خواہ مخواہ ضائع ہوگا۔ ہاتھ، پاؤں، سینے، پشت پر اگر بال زیادہ گھنے ہوں تو ان کو صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں تاکہ پانی تھوڑا استعمال ہو۔ ولحان ایک شیطان کا نام ہے، یہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یار فلاں عضو تو نے نہیں دھویا، وہ خشک ہو گیا، فلاں جگہ سے تھوڑا سا دھلنے سے رہ گیا، تو اس قسم کے یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کی بہترین تدبیر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، سورۃ الناس پڑھنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ پڑھنا، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم پڑھنا، اور سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ پڑھنا، یہ وسوسوں کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں یہ وظیفے پڑھنا۔ اور وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا، وسوسے کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وسوسے کی طرف دھیان ہی نہ کریں، بلکہ وسوسے کے خلاف کرنا بھی، یہ وسوسے کو دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔